اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 36، ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں، امپورٹنٹ آیت ہے نا یہ، 36 نمبر کی آیت۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب اس میں وہ سارے کمانڈمنٹس آتے جا رہے ہیں جو کہ اس میں جو سارے حکم ہے وہ سب وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے 10 کمانڈمنٹس کے اندر تھے نا، تو وہ اس طرح کے پورے مطلب وہی احکامات ہیں اندر۔ سب سے پہلے آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اینڈ یعنی کہ اللہ کی بندگی کرو۔ تو یہ بندگی جو ہے اس کو میں ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ بندگی جو ہے وہ ہے اللہ کی سروس، اللہ کو سرو کرنا، تو وہ بندگی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بندگی جو ہے کہ تم مصلی بچھائے بیٹھ گئے، تسبیح ہاتھ میں لے لیا، یا پھر یہ سب چیزوں کی بندگی کی بات نہیں ہے، یہ بندگی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ مطلب تم اللہ کو سرو کرتے ہو، اللہ کی سروس میں اپنی زندگی گزارتے ہو۔ تو وہ اللہ کہتا ہے گزارو اپنی زندگی اللہ کی راہ میں، یعنی کہ جیسا اللہ نے کہا وہی کرو، وہی بندگی ہے۔ کہ جب بندہ وہ چیز نہیں کرے گا تبھی ہی وہ آخرت میں شرمندگی بنے گی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اس کے ساتھ شرک مت کرو، یعنی اللہ کے ساتھ شرک مت کرو کسی بھی طرح کا۔ جب بندہ ناشکری کرتا وہ بھی شرک ہے، ناشکری کسی چیز کی کرتا وہ بھی شرک ہے، اور جو کچھ بھی اللہ اسے عطا کرتا ہے تو اس کے لیے اگر وہ شکر گزاری نہ کرے، اور یا پھر سمجھو کہ اللہ نے یہ نہیں بولا کہ بھئی باپ کا کہنا مت مانو، یا یہ نہیں بولا کہ شوہر کا کہنا مت مانو، لیکن اگر وہ لوگ اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی حکم کرتے ہیں اور تب تم مانتے ہو تو تم نے شرک کیا، تم نے اپنے باپ کو اللہ کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا، رائیول بنا کے۔ تو جو بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی حکم دے گا تو وہ حکم نہیں ماننے کا ہے۔ یہ ہے سب سے پہلی بات۔ تو لوگوں کی کوئی بات بھی اگر تم نے اللہ کی بات کے اوپر مان لی ہے، بیوی کی بات مان لی، شوہر کی بات مان لی، تو یہی ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے کسی حرام حلال کا خیال نہیں رکھا، یہی شرک ہے، کیونکہ اللہ نے جس چیز کو حرام بولا وہ حرام ہے، جس کو حلال بولا وہ حلال ہے۔ تو اگر بندے نے اپنی اولادوں کی محبت میں آ کے حرام اور حلال کی بھی پرواہ نہیں کی، اب یہ شرک بن گیا۔ اس لیے یاد رکھو کہ خالی یہی نہیں ہے کہ تم نے آئیڈل ورشپنگ کی اور یا پھر تم بولو ارے نہیں ہم تو بالکل نہیں کرتے ایسا سب، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تم کسی کو بھی اللہ کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دو گے، اس سے بڑا اس کو ٹریٹ کرو گے، وہی شرک ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ شرک وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور سب گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک نہیں، کیونکہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے شرک سے، کہ جو چیز خود اکیلے اللہ نے کیا۔ اگر یہ بات کو تم اپنے اوپر سوچو خالی، کہ سمجھو کہ ایک گھر ہے اور اس کے اندر
کوئی اچھی کوئی مطلب کوئی فیسٹ ہے, کوئی پارٹی ہے مطلب آرگنائز کر رہے ہیں, اور ایک بندی ہے جس نے ساری چیزیں کی, اس نے سب کچھ مطلب کھانے بھی بنائے, اس نے پارٹی کا پورا انتظام کیا, ڈیکوریشن سے لے کے ایوری تھنگ. اور اگر لوگ آ کے اس کو دوسرے کو اگر یہ بولیں گے کہ ارے بھائی تم نے تو واقعی بڑا اچھا کیا انتظام پارٹی کا, ہم کو بڑا مزہ آیا, اور وہ سامنے کھڑی ہے تو اس کو کیسا لگے گا کہ کرنے والی تو میں ہوں سب, اور یہ دیکھو کس کو یہ لوگ شکریہ بول رہے. تو ایک معمولی سی بات ہے, تو اللہ نے تو ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہماری سانسوں کے لیے ہوا کا بندوبست, ہمارے لیے سورج کا بندوبست, اس کی توانائی, اس کی انرجی, اور پھر جو ہمارا اناج پکتا ہے, جو سب چیز سورج کی ہیٹ کے بغیر ہے کیا کچھ پاسبل. ستاروں سے آسمان کو سجا دیا تاکہ ہم کو ایک دم کالا آسمان نہ دکھائی دے. اور سوچو ہمارے لیے ہمارے جسم کے اندر جو سارے اعضاء ہمارے ہیں تو وہ اس کا سوچو. پھر جو کچھ بھی ہم کو دیا اللہ نے, جیسے رزق میں, ٹیلنٹ میں, سب ہر چیز کے بارے میں سوچو. تو سوچو وہ تو اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس کو کیسے پسند آئے گا شرک. اگر ایک پارٹی خالی 1-2 گھنٹے کی پارٹی کا انتظام کرنے والے انسان کو برا لگ سکتا ہے, اگر تم کسی اور کو بولو واہ بھائی بڑا اچھا انتظام کیا, تو وہ سوچے گا یہ کیا ہے, کرنے والا پورا محنت میں ہوں اور یہ کیا کسی اور کو بولا جا رہا ہے. یا تمہارے اپنے نوکر کو سمجھو, جو تمہارے گھر کا نوکر ہے اس کو لوگ بولے تھینک یو سو مچ فار سچ اے نائس پارٹی, تو کیسا لگے گا وہ گھر کی مالکن کو. اس کو تو بہت غصہ آئے گا, یہ کیا کر رہے لوگ میرے سرونٹ. تو اللہ کے ہم سب کون ہیں, ہم سب اللہ کے سلیوز ہیں, غلام ہے, وہ ہمارا آقا ہے, وہ ہمارا ماسٹر ہے, اور ہم اس کے بندے ہیں, یعنی کہ سلیو ہیں, غلام ہے, سرونٹ ہے. تو سوچو کہ جب ہم کو اگر ہمارے انسانوں میں سے ہی کوئی کسی کو بڑا بنا دے اور اس کو پوجنے لگے تو پھر کیا ہوگا, اس سے دعائیں مانگنے لگے تو پھر کیا ہوگا. کہ درگاہ پہ جا کے درگاہ پرستی کر رہے کہ جو ایک بندہ ہے اللہ کا, وہ بھی غلام ہے, وہ بھی اللہ کا محتاج ہے. پتا چلا وہ جب اس کے ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں چل رہے, وہ قبر میں وہاں جا کے منتیں مانگ رہے. تو یہ کیا سب صحیح ہے؟ اللہ کا غضب کتنا بھڑکے گا پھر. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں شرک کو تو معاف نہیں کروں گا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کسی بھی یعنی بولتے نا چھوٹی سی معمولی سی بات میں بھی شرک مت کرنا. وہ تو ایسا ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے, ہدایت دے, اور وہ اپنی حیاتی میں شرک سے توبہ استغفار کر لے تو بس ختم, پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ سچی توبہ کو اللہ قبول ہی کرتا ہے. تبھی تو وہ ہے رحمان رحیم, پھر غفور الرحیم, پھر غفار, یہ سارے نام اس کے یہی ہیں, وہ معاف کرنے والا ہے. اب نیکسٹ نمبر پہ آتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور والدین اس لیے کہ ماں اور باپ, اور ماں اور باپ کے ساتھ بہت ہی احسان کا یعنی روش, یعنی کہ بہت ہی حسن سلوک کا معاملہ کرو احسان کے درجے پہ. احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ احسان اللہ کے سامنے تم کوئی کام کر رہے ہو, یہ وہ ہے کہ اپنے والدین کی ٹیک کیئر اگر کر رہے ہو تو ایسا کرو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے اور تم وہ کر رہے ہو, اللہ کے سپرویژن میں. وَبِذِي الْقُرْبَى, اور جو تمہارے قرابت دار ہیں وہ ان کے ساتھ. پھر وَالْيَتَامَى, اور جو بھی یتیم ہے, رشتہ داروں میں اگر کوئی یتیم ہے تو وہ پہلے آئیں گے, پھر تمہارے محلے میں تمہارے ایریے میں کوئی مطلب یتیم اورفنز ہیں تو وہ اس کے بعد آئیں گے. پھر نیکسٹ آتا ہے والمساکین, اور جو بھی مسکین ہے یعنی ضرورت مند, اس کو اس کی بھی مطلب برابر ٹیک کیئر کرو, ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو, حسن سلوک کا. والجاری ذی القربى, جار یعنی نیبر, وہ نیبر ذی القربى جو قرابت دار ہے تمہارا, یعنی کہ ایک ایسا نیبر ہے تمہارا جس سے تمہارا رشتہ بھی ہے. کہ سمجھو ابھی تمہاری کوئی خالہ زاد مطلب کوئی بھائی یا بہن ہے جو تمہارے کہیں پڑوس میں رہتے ہیں,
تو اگر وہ تکلیف میں ہے، یا ایسے ہی رشتہ جو ہے، رشتے دار جو ہیں، اگر رشتے دار میں سے کوئی تمہارا پڑوسی ہے تو اس کا حق پہلے آئے گا. اسی لیے اللہ نے جس آرڈر میں ہم کو یہ دیا ہے، یہ آرڈر بالکل وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ پہلے جو ذیل قربا ہے وہ اگر تمہارا جار یعنی کہ نیبر ہے اس کو پہلے پوچھو. والجار الجنوبی، اور وہ جو تمہارے پڑوس میں ہے لیکن وہ سمجھو کہ جس کو تم جانتے نہیں ہو، اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ تمہارا پڑوسی ہے، اور یہ لوگ کوئی بھی اس میں سے تکلیف میں ہو تو ان کو پوچھنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. والصاحب بالجنب، اور وہ کمپینین تمہارا جو تمہارے سائیڈ میں ہے، یعنی جنبے یعنی کہ تمہارے بازو میں. اور یہ بازو میں کون ہوتے ہیں؟ جو ہم ٹریول کرتے ہیں، خواہ ہم مطلب پلین سے ٹریول کریں، ٹرین سے کریں، بس سے کریں، جو بھی تمہارا مطلب اس میں کمپینین ہے، تمہارا مطلب جو بازو میں بیٹھا ہے سائیڈ میں، وہ ہے جو جتنا تمہارا سفر ہے اس میں وہ تمہارا ایک کمپینین ہے، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو. وابن السبیل، وابن السبیل یعنی ابن کا مطلب ہے بیٹا، اور سبیل کا مطلب ہے راستے کا، راستے کا بیٹا. تو راستے کا بیٹا کون ہے؟ مسافر جو سفر کر رہا ہے. انگلش کا سفر نہیں، اردو کا ہے سفر، مسافر. اور مسافر ورڈ تو ہے نا، مطلب عربی میں بھی آتا ہے سافر، سفر. تو جو سفر کر رہا ہے وہ ہے وابن السبیل، ابن السبیل یعنی راستے کا بیٹا. تو جو سفر میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف ایسی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، تو ان کی مطلب یعنی ہیلپ کر دو، جو اگر تم کسی سے ایسے ملو تو. وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے رائٹ ہینڈ، تمہارا یعنی کہ مطلب یمین جو تمہارا ہاتھ ہے، سیدھا ہاتھ، اس کی ملکیت. اب اس کے اندر آ جاتے ہیں غلام، باندیاں اور قنیز اور ایسے سب. لیکن آج کی ڈیٹ کے اندر تم کو غلام اور باندیاں اور یہ سب کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے. تو پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ جن کو تم جانتے ہو اور تمہیں پتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے سمجھو اس کو کوئی ڈرگز کی لت لگ گئی ہے، سگریٹ کی لت لگ گئی، تو تم جب اس کے ساتھ لگتے ہو اس کو چھڑانے میں، تو وہ تم وہی کام کر رہے ہو جو رائٹ ہینڈ پوزیس کے لیے بولا جاتا نا. اس لیے علماء کا مطلب کہنا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہی ہوں، جو علماء نے ایسا کہا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کون ہوں گے وہ. بولے آج کی ڈیٹ میں، تو آج کی ڈیٹ میں بولے وہ لوگ ہیں کہ جن کو تم قریب سے جانتے ہو اور تمہیں پتا چل جائے کہ یہ لوگ کوئی بری لت میں پڑ گئے، کوئی مطلب کوئی گندی عادت آ گئی ہے ان میں، اور اگر ان کو تم اس چیز سے چھڑاتے ہو، اور وہ تو تم اپنا وہ رائٹ ہینڈ جو پوزیس کرتا ہے یعنی اس کے مقام پہ آتا ہے وہ. لیکن ایکچولی تو وہ وہی ہے جو مطلب کیپٹیوز یعنی کیپٹیوز آف وار ہوتے ہیں، اور جو بھی مطلب تمہارے خریدے ہوئے غلام اور مطلب قنیز، تو وہ بھی ہے. تو ان کے لیے بھی تمہارا حق بنتا ہے کہ ان کو مطلب سب برابر سب صحیح کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. ان اللہ یقینا اللہ لا يحب، لا means not، نہیں محبت کرتا کا مطلب ہے پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب، اللہ محبت نہیں کرتا، من کانا ان لوگوں سے جو مختالن فخورا لوگ ہیں، یعنی کہ بہت ہی گھمنڈی، ایروگینٹ، اور جو بہت اپنی شان دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. فخر، فخورا، جو بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو ہم یوں ہیں اور ہمارے پاس تو یہ ہے اور ہم تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں. تو یہ فخر والی باتیں آ گئی. اللہ کو نہ تو اکڑی اور نہ گھمنڈ، نہ ایروگینس، اور نہ ہی اس طرح کی فخر کرنے والی باتیں اللہ کو بالکل نہیں پسند.
اللہ ان سے محبت نہیں کرتا کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے نفرت کرتا ہے. گھمنڈ اور غرور کی جو بات ہے نا تو وہ صرف اور صرف اللہ پر جچتی ہے. اللہ اکبر. تکبری اللہ کے لیے ہے. جب بھی دنیا میں کوئی بھی تکبری کرے گا اس نے ایک طرح سے اللہ کی چادر کو کھینچا ہے پیچھے سے اور چیلنج کیا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کرے جیسے کہ جو سندھی لوگ ہوتے ہیں، سندھ کے وڈیرے، وہ وڈیروں کے شولڈر پہ چادریں ہوتی ہیں، وہ چادر لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو جب کبھی ایک کسی قبیلے والے کو اعلان جنگ کرنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ پیچھے سے چادر گھسیٹتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اعلان جنگ ہو گیا. تو جو اللہ کی چادر گھسیٹے گا اگر وہ تو سمجھ لو کہ جس نے بھی جو وہ چادر کو گھسیٹا تو اس کا مطلب ہی ہے کہ اعلان جنگ ہو گیا. تو اللہ کے ساتھ بھی یہ کہ تکبری جو ہے وہ اللہ کی چادر ہے، یعنی اللہ پر وہ چیز سوٹ ہوتی ہے، جچتی ہے. اللہ اگر تکبری کرے، کبریائی، وہ تو اللہ کی چادر ہے. تو جب کوئی بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور گھمنڈ اور غرور کرنے لگتا ہے، اب وہ اللہ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ اب وہ اللہ کی چادر گھسیٹ رہا ہے، تو کیا وہ بچے گا اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے؟ اللہ اس کو پچھاڑ کے رکھ دے گا. اور یہی نہیں ہے بلکہ حشر کے دن اس کو اتنا چھوٹی سائز کا بنا دے گا، کیونکہ تکبری کا مطلب ہے یوں سینہ تان کے اپنے آپ کو سوچو کہ میں تو یہ پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا. تو وہ جو اپنے آپ کو سمجھتے نا، وہ مطلب چھاتی تان کے اور کھڑے ہوتے، ٹھڈی اوپر رکھ کے بات کرتے، تو وہ ایک گھمنڈ غرور کا ایکشن ہے. تو وہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے. اسی لیے حشر کے دن اللہ ان کو چیٹی سے بھی چھوٹی سائز کا کرے گا، جن کو کہ ساری دنیا کے لوگ کچلتے ہوئے جائیں گے. اور وہ لوگ یہی بول رہے ہیں ارے کیا ہے، ہمارے کو سب کچل رہے، ہم کو کچل رہے، ہم کو، یعنی تم بس کچلے ہی جا رہے ہو، کیونکہ تم نے اتنی گھمنڈ اور غرور کی چیز کی تھی دنیا میں کہ آج تم سب کے پیروں تلے روندے جا رہے ہو. اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچائے بس. اللہ ہی یحفظنا، آمین. تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ جو ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. Serve Allah and join not any partners with him, and do good to parents, kinsfolk, orphans, those in need, neighbors who are of kin, neighbors who are strangers, the companion by your side, the wayfarer you meet, and what your right hands possess. For Allah loveth not the arrogant, the vainglorious. اس کی 5 نوٹ ہے اس آیت کی. تو پہلی join not any partners with him 550. The essence of Islam is to serve Allah and do good to your fellow creatures. یعنی اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تم بندگی کرو، اللہ کو سرو کرو، اللہ کی سروس میں اپنے آپ کو دو، اور جو بھی تمہارے ساتھ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اللہ کے ساتھ تم کیا بھلائی کا معاملہ کرنے جاؤ گے؟ اللہ کے جو کریچرز ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ کرو نا، جو تمہارے فیلو کریچرز ہیں، تمہارے ساتھی، تمہارے ساتھ کے لوگ، ان کے ساتھ کرو. This is wider and more comprehensive than love God and love your neighbor. تو جو اس طرح سے آتا نا کہ گاڈ کو لو کرو یعنی اور تمہارے نیبر کو لو کرو، تو اس سے بہت زیادہ مطلب جو وائڈر یعنی کہ بہت ہی اس کا زیادہ بڑا میننگ ہے اور بہت پورا بہت زیادہ اس کا وہ کمپریہنسو ہے، یعنی کہ اس نے بہت ساری چیزوں کو کور کیا ہے.
For it includes duties to animals as our fellow creatures. यानी तुम्हारे साथ के लोगों में जानवर भी आ गए, तुमको जानवर के साथ भी तुम्हारी जो ड्यूटी है, जो फराइज है, पूरा करो। ऐसा ना हो कि जो जानवर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, जिनको तुम इस्तेमाल कर रहे हो, वो भूखे न मर रहे हो कहीं, उनकी भी टेक केयर करनी पड़ती है। एंड एम्फसाइजेस प्रैक्टिकल सर्विस रादर देन सेंटिमेंट, यानी कि खाली अपने जज्बात और इमोशन ये सब नहीं, प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो, सही मानों में तुम अल्लाह को किस तरह सर्व कर रहे हो, तुम्हारी सर्विस क्या कर रही है, यानी मतलब ये है असली। ये खाली सेंटिमेंट में आने का वो बेकार है ना। उसके बाद सेकंड नोट है 551 के नेबर्स हु आर ऑफ किन। तो नेबर्स यानी तुम्हारा पड़ोसी, हु आर नियर, जो तुम्हारे करीब है, दैट इज इन लोकल सिचुएशन एज वेल एज इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी तुम्हारे बहुत करीबी है वो, या वो तुम्हारे रिश्तेदार में से है। जस्ट एज नेबर्स हु आर स्ट्रेंजर्स, जैसे कि वो पड़ोसी जो अनजाने हैं, जिनको तुम नहीं जानते। इंक्लूड्स दोज हुम वी डू नॉट नो और हु लिव अवे फ्रॉम अस, तो उनमें वो लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, जो अनजाने हैं और जो हमसे थोड़ा दूर रहते हैं। तो उनके लिए भी अल्लाह ने कहा कि देखो, पहले वो जो रिश्तेदार है, बाद में वो कि जो अनजाने हैं। उसके बाद आता है 552 नोट, द कंपेनियन बाय योर साइड, यानी तुम्हारे बाजू में जो बैठा हुआ तुम्हारे साथी। द कंपेनियन बाय योर साइड मे बी योर इंटीमेट फ्रेंड्स, तुम्हारे बहुत ही करीबी दोस्त, एंड एसोसिएट्स, तुम्हारे साथी। जस्ट एज द वेफेरर यू मीट, जैसे कि तुम एक मुसाफिर से अगर मिलते हो, मे बी अ कैजुअल एक्वेंटेंस ऑन योर ट्रैवल, एक ऐसे ही कि तुम सफर पे हो, वो भी सफर पे, प्लेन में तुम्हारे बाजू में कोई बैठा है, तुम उनसे सिर्फ ऐसी थोड़ी बहुत जो बात करते हो, तो वो एक ऐसी कैजुअल बात कर रहे हो ना। लेकिन वो भी उस वक्त जितनी देर, 2 घंटे की फ्लाइट है, 10 घंटे की फ्लाइट है, तो वो है ना तुम्हारे बाजू में साथी, तो वो है ना, उसके साथ भी तुमको अच्छा हुस्न सलूक करना है। This last is much wider than the stranger within your gate. ये बाइबल का है वैसे, stranger within your gate। तो ये जो है कहा गया कि भाई वो अगर पड़ोसी, ये कंपेनियन जो तुम्हारे बाजू में सफर में है, तो वो मतलब ज्यादा बेहतर है इन्हें। उसके बाद आता है 553, what your right hands possess, जो तुम्हारे सीधे हाथ की मिल्कियत है। फॉर द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, यानी ये जो फ्रेज कुरान के अंदर हम बार बार पढ़ते हैं कि तुम्हारे मतलब जो मिल्कियत है यमीन, तुम्हारे सीधे हाथ की, तो उसके लिए नोट 537 जो है, जो हमने इससे पहले पढ़े थे, जो जिसमें यानी वो कैप्टिव्स भी है। फिर उसके बाद आता है 554, जिसके अंदर ये है कि फॉर अल्लाह लविथ नॉट द एरोगेंट द वेन ग्लोरियस, झूठी बड़ाइयां मारने वाले या बड़ाई चोट्टे। रियल डीड्स ऑफ सर्विस एंड काइंडनेस प्रोसीड नॉट फ्रॉम शोइंग ऑफ और फ्रॉम अ सुपीरियर सॉर्ट ऑफ कंडेसेंशन, but from a frank recognition of our own humility and the real claims before Allah of all our fellow creatures. यानी तुमने जो सही मानों में आमाल किए कि जो तुम अल्लाह की राह, अल्लाह की सर्विस में तुम करते हो, तो उसमें सबसे पहले नरमास और रहम दिली ये है, इससे शुरुआत होती है। दिखावा, शो ऑफ और बड़ाई मारना,
और किबरियाई, यानी जो ये सब जो दिखावा आ गया ना, ये सब भी कुछ आ गया ना। तो जो भी दिखावे के लिए अगर कुछ करते हैं, और या तो फिर एक ऐसा तुम्हारा तरीका जिसके अंदर तुम अपने आप को सुपीरियर और अगले को इंफीरियर समझ के बात करते हो, ये भी एक है। तो बट यानी समझो कि जैसे कि नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि अपने आप को लोग अपने आप को कुछ समझते हैं कि हम इससे बेहतर, और ये तो ऐसे ही है, ठीक है, मतलब कमतर है, इंफीरियर है, ऐसा तुम्हारा बिहेवियर है। तो ये इस तरह का जो होता है, ये नहीं। और फिर ये कि तुम बिल्कुल इस चीज के लिए तुम यानी कि हामी भरते हो, या तुम यानी कि उसको तुम उसका रिकग्नाइज करते हो कि तुम अपने आप को बहुत ही हम्बल और झुकाते हो, क्योंकि जब तुम अल्लाह के पास अपने लिए कुछ मांगते हो, जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है, तो तुम अकड़ के तो नहीं मांग रहे होते ना। जब हम अल्लाह से हम जो भी कुछ मांग रहे होते हैं, तो क्या होता है, हम कितनी हम्बल होके मांगते हैं कि बहुत अकड़ के मांगते हैं, वे बड़े रुआब से मांगते हैं क्या? नहीं ना, हमको एहसास है, यानी हमारे अपने बारे में कि हमारा खुद का एहसास है हमको कि हम अल्लाह के सामने हम काफी हम्बल होके और अल्लाह से मांग रहे होते हैं। तो जो हमारे जो भी फेलो क्रीचर्स है हमारे साथ के, तो वो भी मतलब उनके लिए भी जब हम कुछ करें तो हमारे अंदर वो ह्यूमिलिटी यानी होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की नजर में सभी एक है। फॉर इन अवर म्यूचुअल नीड्स वी आर इक्वल बिफोर अल्लाह, है ना। हमारी जो भी जरूरियात है, चाहे एक बादशाह की जो जरूरियात हो, एक रंक की हो, एक राजा की हो, या एक फकीर की हो, या एक अमीर की हो, लेकिन अल्लाह के सामने वो सब के सब बराबर हैं, कि वो राजा को कोई स्पेशल अटेंशन नहीं मिलने वाला, और ना ही वो फकीर को, सब बराबर है। और परहैप्स द बेस्ट ऑफ अस एज द वर्ल्ड सीज अस, दुनिया में जैसे कि लोग देखते हैं और समझते हैं कि भाई हम में से सबसे बेस्ट तो ये है, तो उसके बारे में कहा गया कि जिसको तुम दुनिया में जिसको बेस्ट समझ रहे हो, क्या बहुत ही अच्छा इंसान, may be worse than the worst of us from the same point of view, बल्कि हो सकता है कि वो हमारे जो बदतरीन लोग हैं उनसे भी बदतरीन होगा। दुनिया में तुम उसको समझ रहे हो बेहतरीन, लेकिन वो बदतरीन में से भी बदतरीन होगा वो, जिसको कि हम अभी जानते नहीं है। तो ये हमको यहाँ पर पूरी एक आयत को जो समझाया गया, और अब जब हम इंशाअल्लाह इब्ने कतीर में जब हम पढ़ेंगे तो वहां भी काफी कुछ है, क्योंकि अच्छी एक आयत पे कम से कम 10 पेजेस तो हैं इंशाअल्लाह।